السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، اور جب آدمی مر جاتا ہے تو دفن کے بعد اس کی قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان تو نماز کی دعوت دینے کے لیے ہے، نماز کے لیے بلانے کے لیے ہے، تو پھر ان دونوں مقام پر اذان دینے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، یقیناً اذان یہ نماز کا اعلان ہے۔ جب نماز کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو اذان کہی جاتی ہے، لیکن روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اذان سے شیطان دور بھاگتا ہے، اور اس کے علاوہ اذان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اذان اللہ کا ذکر ہے، اذان سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور اذان سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ بچے کے کان میں پیدائش کے وقت اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں جو آواز گونجے، جو الفاظ گونجے، وہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ بچہ شیطان کے شر سے دور رہے، کیونکہ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اس لیے بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اور ایک بلا ہوتی ہے جسے ام صبیان کہتے ہیں، یہ بلا بچوں کو لگتی ہے، تو جب اذان دی جاتی ہے تو بچہ اس بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ اور قبر پر اذان اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اذان تلقین ہے۔ روایتوں میں آیا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اپنے مردوں کو تلقین کرو، تو قبر پر اذان تلقین کے لیے دی جاتی ہے۔ اور ترمذی شریف وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں شیطان آتا ہے اور اسے بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مجھے خدا کہے، یعنی جب فرشتے کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے، تو قبر پر اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور مردہ یعنی مرنے والا اس کے شر سے محفوظ رہے اور فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے۔ اذان کے بہت سارے فوائد ہیں، اس لیے اذان دینی چاہیے۔ گھروں میں اذان دینے سے شیاطین دور ہوتے ہیں، جادو کا اثر، عاصب کا اثر اذان سے دور ہوتا ہے۔